نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان سے آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جنہوں نے سنا ان کو بھی، کیونکہ دیکھنا اور سننا دو ایسی قوتیں ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا بے انتہا لازم ہے۔ ویسے تو ہر ایک قوت کا شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک و ذوالجلال والاکرام جب نوازنے پر آتا ہے تو زمانہ نواز دیتا ہے، اور ان تمام طاقتوں، ان تمام قوتوں کو انسان اپنے ساتھ استعمال میں بھی لا سکتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کا صحیح استعمال کریں، اور جو کرتے ہیں تو زمانہ پھر ان کی ترقی بھی دیکھتا ہے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واہ کیا قسمت پائی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اگر ہم اپنے آس پاس کے رشتوں میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں ہم نے رشتوں پر بہت زیادہ فورس کیا تھا، اگر آپ کی یادداشت سے کل کا پروگرام دوبارہ گزر جائے تو ہم بات کر رہے تھے کل بھی رشتوں کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے، کہ ایک دوسرے کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ میں اسی بات کو سوچ رہی تھی تو سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم ایک جگہ پر ایک گھر کی چھت کے نیچے بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک فیملی، جوائنٹ فیملی رہ رہی ہوتی ہے، ایک مشترکہ جو فیملی سسٹم ہے وہ وہاں پر ہو، تو پھر اس کے بہت سارے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کے کتنے، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا، ان کو لے کر ساتھ چلنا اور پھر ان سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک عقل مند انسان کے لیے لازمی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے حوالے سے کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا آگاہی دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پر تو صرف اور صرف روشنی ہی روشنی ہے۔ آئیے اس روشنی میں چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، لیکن پہلے ہم اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میرے ساتھ میری پہلی مہمان موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان ہیں محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میرے خاندان کے افراد تو یہاں آ چکے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشترکہ خاندانی نظام اور اسلام۔ تو آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے، ہر پرابلم کا حل لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں پہلا سوال لے کر محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کی طرف چلوں گی کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سہرش دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں قرآن پاک اور سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ کی روح سے جو ہمیں ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، آپس میں بے پناہ انسانیت کے رشتے میں بھی باہمی تعاون اور مددگار ہیں، اور اخوت اور محبت میں بھی، رشتوں کے تقدس میں بھی، رشتے جتنے بندھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ایون بحیثیت مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی جو ہے ہمارے دین نے کہا ہے۔ تو بے شک نیکی اور پرہیزگاری کے اندر اور رشتوں کو نبھانے کے اندر ایک دوسرے کا مددگار ہونا، ایک دوسرے کا معاون ہونا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ مل جل کر رہنا ہمارے دین کی فوقیت ہے، لیکن جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں انسان بھیجے ہیں، آپ دیکھیے کہ سگے والدین سے پیدا ہوئی سگی بہن بھائی جو ہیں، یعنی کہ 4 بہن بھائی اگر ایک والدین کی اولاد ہیں تو وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ہر ایک کی فطرت، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا مختلف قسم کی کیفیات ہیں جو ہوتی ہیں، تو اس لیے رہنا جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے مددگار اور معاون، جیسا کہ قرآن و سنت نے کہا ہے، اگر وہ ہے تو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دین اسلام نے ہمیں ایک ایسا اخلاقی نظام دیا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو سکھا اور پڑھا سکتے ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اس سے بہت درجے بہتر ہے کہ جو الگ تھلگ رہتا ہے. یعنی اکٹھے رہنے کی. ہاں, اکٹھے رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکتیں اور اس میں جو اخلاقی اور روحانی ترقیاں ہوتی ہیں اور اقدار ہمیں ملتی ہیں, ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو تحمل بھی آئے گا, برداشت بھی آئے گا, یہ ساری کیفیات آئیں گی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ نظام خاندان جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک والدین ہیں لڑکے کے, اور پھر بیوی آئی ہے خیر سے, پھر اس کے بعد بچے آئے ہیں, ظاہر ہے بہن بھائی بھی ہیں اس کے اندر, تو مختلف افراد ہیں. اگر مختلف افراد خاندان کے ایک دوسرے کی کے مددگار اور معاون بن سکتے ہیں, اتنا تحمل اور برداشت ہے, یا ان کی تربیت کے اندر وہ کیفیات ہیں کہ جو دین ہمیں سکھا رہا ہے, اور ان کی تعلیم کے اندر, تو میں سمجھتی ہوں کہ مشترکہ نظام خاندان سے بہتر اور کوئی جو ہے نا نظام نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ سیکھنا اور سکھانے کی بات ہوگی, جو کہ ابھی ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالی چلیں گے اور بات کرتے رہیں گے, کیونکہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سسٹم کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے کہ آپس میں باہمی قوت, محبت, وہ جو ہم کہتے ہیں نا اخوت کا اور پیار کا جذبہ ہونا چاہیے, وہ قائم و دائم رہے اور وہ کبھی ختم نہ ہو بلکہ بڑھتا رہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حالات اور معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ الگ تھلگ رہنا پسند کرنے لگے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ جو اتحاد ہے اس میں قوت ہوتی ہے, اتفاق میں برکت ہوتی ہے. جب آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ کو توڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مقام پر ڈھا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا اس طرح بھی فوکس کریں گے, اس لیے کہ ہمیں اب باہمی اخوت کی, باہمی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو چلیں گے محترمہ ارم ضیاء کی طرف اور جانیں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کس طرح سے ان چیزوں کو تقویت دی جا سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھو, ہمارا جو مذہب ہے نا, دین اسلام, بے انتہا خوبصورت مذہب ہے, اور اس میں بڑی خوبصورت لمیٹیشنز دی ہیں. کیونکہ لمیٹیشنز یہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں ہے, لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں دی ہیں. کیونکہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہر آزادی کے ساتھ پابندی مشروط ہوتی ہے, کیونکہ اگر آزادی کے ساتھ پابندی نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے. اگر سمندر اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے تو وہ سونامی بن جاتا ہے, اگر ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں تو وہ گھروں کو اڑا کے لے جاتی ہیں, کوئی بھی چیز اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام شمسی جو ہے, ہر چیز اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے, جس دن وہ اپنے دائرے سے نکل آئے گی اسی دن قیامت آ جائے گی, ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو میرے رب نے ہر چیز ایک پابندی کے ساتھ بنا دی ہے. اسی طرح یہ جو فیملی کا نظام ہے اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں, جسے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے, کیونکہ پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا, تو ایک چیز کا میں کہوں گی کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوقات جو دن کے ہیں وہ جس طرح ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی ہم لے کر ساتھ چلیں. بہت ساری باتیں بھی ہم کریں گے, کیونکہ خاندانی نظام, مشترکہ خاندانی نظام کی بات ہو رہی ہے اور ان میں آپس میں محبت کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ سے کچھ دیر کی دوری ہم اختیار کریں, اس پر آپ ناراض مت ہوئیے گا, کیونکہ ہم آپ سے بھی کچھ ہی دیر میں واپس ملیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان کے ساتھ حسب وعدہ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں. جیسا کہ آپ سے کہا تھا ناراض مت ہوئیے گا, تو یقیناً دیکھنے میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پاس واپس آ گئی ہوں, اور اب ہم بات کریں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے, جو کہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے, ہر گھر کا ٹاپک ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے بے پناہ ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہیں وہ بڑے بڑے معاملات کریٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انتہائی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے, جو کہ بہت ہی بری صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا اخلاق ہمیں اس چیز کے لیے اجازت نہیں دیتا جن قدروں کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ کس طرح سے آپس میں محبت اخوت کو بڑھایا جائے, اس قوت کو کس طرح سے اضافے میں لایا جائے. ارم ضیاء اس پر بات کر رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کچھ پابندیوں کے حوالے سے. چلتے ہیں سلسلہ اکرام وہیں سے جوڑتے ہیں. جی تو سرش, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا دین اسلام اس قدر حسین مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک پابندی دی ہے. تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو عورت کو اس حجاب کی پابندی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو عورت کو اپنی حد کا تعین کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہرحال بہت فوائد ہیں.
آپ کے بچے جس چھاؤں میں رہتے ہیں، اسپیشلی میں بات کروں گی دادا دادی کی اور ان بڑوں کی جس پرورش میں وہ پلتے ہیں. پھر اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ آپ کو اکنامکلی جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر بچوں کو جو درسگاہ ملی ہوئی ہوتی ہے، جو سیفٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، پیرنٹس جس قدر مینٹل پیس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں مل کر ایک گھر کا ماحول بہت اچھا کر دیتی ہیں. کچھ پرابلم آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں. پھر آپ اس میں ایک اور چیز لرن کرتے ہیں وچ از کالڈ پیشنس. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بھی سلولی اور گریجولی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے لرن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھو، اسلامی معاشرہ جو ہے نا، ہمیں ہمیشہ اسے کہتے ہیں اسلامی امہ. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا کنبہ ہے. جیسے کہ ابھی فرمایا انہوں نے کہ ایک بھائی بھائی ہیں آپ. ہر حدیث میں یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی ہیں، اپنی چیزیں بانٹ لیں. آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے، تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے، تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے اور تمہاری عمر دراز کرتا ہے اگر تمہارا حسن سلوک تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں پہ ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے. اب رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے امیجیٹ جو آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. پھر فیملی ممبرز میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، آپ کے بیوی بچے آ جاتے ہیں، آپ کے بھائی بہن آ جاتے ہیں. پھر اگر آپ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ اس میں سے ایک کوئی ایسا ہے جو زیادہ کما رہا ہے اور وہ ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے یا وہ ان کو مورل سپورٹ دے رہا ہے، تو آپ اللہ کی نظر میں ایک بہترین مسلمان کے روپ میں بھی آ رہے ہیں. کیونکہ آپ جو کچھ اپنے فیملی پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ایک طرح کی چیریٹی بھی ہوتی ہے. بے شک وہ خدا نخواستہ غریب نہیں ہے، لیکن آپ ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں ایک طرح کی چیریٹی بھی ہے. تو یہ بہت سارے فوائد ہیں جو آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک معاشرے میں بہترین نظام بھی رائج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ دیکھو ہم جہاں رہتے ہیں ہم وہاں کے اس خطے کے، زمین کے اس خطے کے کلچر کو بھی اپناتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس حصے میں رہتے ہیں تو ظاہر کلچرل انفلوئنس ہمارے اوپر ہوتا ہے، اور ہم جس زمین کے خطے میں رہتے ہیں تو وہاں کا جو ایک سراؤنڈنگ کا کلچرل انفلوئنس ہمارے اوپر ہے، دیٹ از جوائنٹ فیملی سسٹم. اب جب کہ وہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اسے اپنائیں اور اسلام کی جو جو خوبیاں موجود ہیں ان کو اس سسٹم میں پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو اچھا کرتے چلے جائیں. اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی. ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے ارم بات کر رہی تھی رشتوں کے حوالے سے. تو رشتے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جس طرح سے بھی انہوں نے بھائیوں کا بھی تذکرہ کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام جہاں بنا دیا جاتا ہے، جہاں پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، کیونکہ بیٹیاں تو بیاہ کے چلی جاتی ہیں دوسرے گھروں میں، آ جاتے ہیں بیٹے، تو بیٹے جب اپنی بیویوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تو عموماً لڑائی جھگڑے بے شمار ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں رشتوں کا احترام کتنا ضروری ہے اور کتنی پائیداری اور کتنا تحفظ فراہم کرے گا اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو، یہ جانتے ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ سے. جی ہمارا پورا دین ہی جو ہے نا آداب اور ادب کا دین ہے، اور اس کے اندر جن گھرانوں میں رشتوں کا تقدس سکھایا جاتا ہے، تربیت میں شامل کیا جاتا ہے، وہ پھر اس کا علم جن کو ہوتا ہے وہ پھر ادب اور آداب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. ادب اور احترام، ایک دوسرے کا اکرام، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے بحیثیت انسان بھی بحیثیت مسلمان بھی ہمیں اتنے آداب سکھائے گئے کس طرح سے کیا ہمیں کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے کس کے ساتھ، اور پوری انسانیت کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض دے دیے ہیں. اب جب ہم اخلاقی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی بھی 3 قسم ہے. پہلی قسم تو وہی ہے کہ اس کے اندر حقوق و فرائض ہیں. دوسری قسم جو ہے وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر تیسری قسم جو ہے وہ ادب اور آداب ہیں. یہ وہ پابندیاں ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے ان کو اپنائیں
تاکہ تہذیب یافتہ ہوں. بیسیکلی یہ جو ادب اور آداب ہیں یہ آپ کو تہذیب یافتہ بناتے ہیں, جہاں آپ رشتوں کے تقدس کے تحت آپ بڑوں کا اکرام کر رہے ہیں, آپ چھوٹوں سے شفقت کر رہے ہیں, یہ سارے معاملات سکھاتے ہیں. اس میں پھر زبان سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے شخص نے کہا یہ میرے والد ہیں. تو آپ نے اس قدر حسن ہے اس میں بھی, حدیث مبارکہ میں بھی, کہ آپ نے فرمایا ان کے آگے کبھی نہ چلنا, ان سے کبھی تم پہلے نہ بیٹھنا, ان کے سامنے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنا جو ان کے لیے گالی بن جائے. اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ کسی کو ان کے اور اپنے درمیان نہ آنے دینا. تو یعنی یہ جو ہمیں سکھائے ہیں یہ آداب, یہ پابندیاں, یہ ہمیں بیسیکلی تو مہذب بنا رہی ہیں. اگر آج ہم اپنی زبان کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں تو قرآن کا حکم تو جا بجا ہے, قولوا للناس حسنا واصلحوا ذات بینکم قولوا قولا سدیدا, یعنی اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے ہمیں کرنا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو ایمان والے ہیں وہ کبھی لغو اور بغیر ضروری بات نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے کہ یہ زبان کی کیفیات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے نہ چلنا, پہلے نہ بیٹھنا, اور اسی طرح سے ان کے غذا کا, ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا, یہ تمام ادب اور آداب ہیں. چھوٹوں کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت. صرف آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے, کسی اور کا بچہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے, اس نے بھی آپ سے ہی سیکھنا ہے وہ ادب اور آداب. تو ہمارے ہاں اخلاقی تعلیمات کے اندر بہت ہی لمیٹڈ مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں یا تعلیمی اداروں میں, اور بہت ہی وہ تربیت کا حصہ ہے, چونکہ وہ بھی اس میں بھی کمی ہے. تو اس وجہ سے آج کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ادب اور آداب کی پابندیاں اور ان کا لحاظ کرتا, لہٰذا وہ پھر آگے والا جو آنے والا جو خاندان ہے اس کی نسل جب وہ آگے آتی ہے تو وہ اسی طور کے اوپر جیسے اس نے پیچھے گھر کے اندر دیکھے ہوتے ہیں وہ اس طور کے اوپر اسی طور پہ پروان چڑھا رہا ہے. بالکل صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ اگر آپ کو کہیں باہر کے ملک میں جانا ہے, آپ وہاں جاب کرتے ہیں, کماتے ہیں, تو آپ کو پیچھے اپنے بیوی اور بچوں کی فکر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی کوئی نہ کوئی ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور وہ محفوظ ہے. اگر ان کو رات گئیں یا وقت بے وقت کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ان کو کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا, بلکہ ہمارے گھر میں سے ہی کوئی نہ کوئی ان کے پاس موجود ہوگا. اسی طرح اگر آپ خود پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں یا جاب کرتی ہیں یا باہر, تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے پیچھے. اسی طرح سے اگر آپ فیملی میں موجود ہیں اور فیملی کے ساتھ سب کو لے کر چل رہی ہیں اور گھر میں سربراہ کی صورت میں آپ کے شوہر یا آپ موجود ہیں, تو ایسی صورت میں بھی آپ کو وہ پوری فیملی بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کی بھی وہاں پر کچھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں, کیونکہ پوری فیملی میں ہر کسی کے سونے جاگنے کا, کھانے پینے کا, ہر ایک چیز کا معمول اپنا اپنا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ معمولات بھی لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں گھر کے سربراہ کا, وہ والد والدہ ہیں, بھابھی ہیں, بہو ہیں, بیٹا ہیں, بیٹی ہیں, کوئی, ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ سریش دیکھو, شرع میں 3 اوقات ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اولیاء کی زندگی سے بھی اور اصحاب کی زندگی سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مطلب ہم تک پہنچے ہیں. کہ ایک فجر کے بعد ایون غلاموں کے لیے بھی جو گھر میں ہوتے ہیں, اور ایون جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں, یا ایون اگر اب ہم ان کو جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یا آپ کے بھی بچے بڑے ہو گئے, یا آپ کے بھائیوں کے بچے بڑے ہو گئے, یا بہنوں کے بچے آپ کے گھر آتے ہیں, تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جیسے فجر کے بعد کا وقت ہے کہ اگر نماز سے فارغ ہو کے وہ سو گئے ہیں تھوڑی دیر, یا دن کے کھانے کے بعد کا وقت ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں, اور عشاء کے بعد کا وقت ہے کہ اس وقت آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں, یا اگر بہت ضروری کام ہے تو اجازت لے کر پھر آپ کسی کے پورشن میں جائیں, یا کسی کا اگر کمرہ ہے تو اس وقت آپ جائیں. ورنہ وہ اوقات ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اگر ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بے انتہا ایک اچھا عمل ہے
تیسری بات میں یہاں یہ ضرور بولوں گی کیونکہ میں خود ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں الحمدللہ، اور دیکھو یہاں پر اپنے ناظرین کے سامنے بیٹھی ہوں اور بہت پرسکون بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بچے ہیں، اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کہ گھر میں ہے، اپنے لوگوں میں ہیں. تو دیکھو یہ ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے اس چیز کا، اور تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے سہرش، ہمیں کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل آ رہی ہوتی ہیں. اس گھر کی بنیاد میرے ساس سسر نے رکھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے بنائے ہوئے اصول الحمدللہ اس قدر مضبوط تھے، وہ پیڑ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی جڑیں اب اتنی مضبوط ہو گئی ماشاءاللہ کہ اس کی چھاؤں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اب اس گھر کے جو بڑے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، تو وہ اس گھر کو اسی طرح چلا رہے ہیں. جیسے کہ تم نے بات کی کہ جو بڑے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ انہی اصولوں پہ چل رہے ہیں. کیونکہ مجھے آج تک یہ یاد ہے کہ جس دن میرے سسر کا انتقال ہوا تو میرے گھر کے اب جو بڑے ہیں میرے جیٹھ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا، سب کو بٹھایا اور کہا کہ ایک بات سب یہ سمجھ لیں کہ یہ گھر اسی طرح چلے گا جیسے کہ ہمارے والد کی زندگی میں چلا کرتا تھا. اور الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ آگے بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی. تو اگر چھوٹے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے اندر اتنا تدبر پیدا کریں اور اپنی بڑائی بیان کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور چھوٹے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو یقین مانو میں نے تم سے وہ پابندی اور لیمیٹیشنز کی بات کی تھی نا، دونوں وہ جو اپنی حدوں میں رہتے ہوئے کام کریں نا تو معاملہ اسی خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کیونکہ پرائیویسی سب کی ہوتی ہے، عزت نفس سب کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی عزت نفس کو نہیں چھیڑیں گے تو معاملہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. اللہ تعالیٰ نے سب کی عزت نفس رکھی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں ایک جو کام کرنے والی آتی ہے نا، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی بھی عزت نفس کو مجروح کریں. تو یہاں تو اپنے سگے رشتوں کی بات ہے، آپ ان کی عزت کریں گے وہ ساری زندگی آپ کی عزت کریں گے، اور آپ کے بچے وہی چیز دیکھتے ہوئے چلیں گے. اور بلکہ ابھی تم بات کر رہی تھی تو مجھے بہت خوبصورت ایک شعر یاد آیا جو آج کے زمانے کے لیے بڑا حسب حال ہے کہ بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. تو اس سب بہت ضروری بات ہے. پہ ایک اور بھی چیز بہت ضروری ہے ناظرین، اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جیسے ہی میں آپ کی طرف آتی ہوں کہتی ہوں کہ اب ایک اور کام بہت ضروری ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بریک کا وقت ہو گیا. تو کہیں مت جائے گا، آپ سے ملاقات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جہاں تک بات ہو رہی بریک کی، تو ابھی تک ہمارے یہاں یہی ڈسکس چل رہی ہے کہ یہ مشترکہ فیملی سسٹم یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے، اس خاندانی نظام کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوبصورتی کا حامل ہے اور بہت کم جگہوں پر جیسے کہ پاکستان میں یہ سسٹم دیکھا جاتا ہے، اور اب تو یہاں پہ بھی بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں تو رشتوں کو سمجھنا، ان کا احترام کرنا تو درکنار، لڑکے اور لڑکیاں یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ جلدی سے اپنا گھر علیحدہ کریں اور سنگل فیملی سسٹم کر کے ایک چھوٹا سا گھر سے جائیں، جو کہ ان کا حق بھی ہے کیونکہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ہمیں اکٹھا رہنا کی کتنی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس پہ ہم بار بار فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں آگے بڑھنے میں، ترقی کی راہوں میں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنے. جہاں ہمیں لگے کہ رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے. اور اگر راستے الگ کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، یعنی سنگل فیملی سسٹم کی کیا فائدے اور کیا نقصان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ. جی دیکھو سہرش، ابھی کافی مطلب جو بھی گفتگو ہے اس کے اندر ویسے واضح ہو ہی گئے ہیں فوائد بھی اور نقصانات بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں جب میرے دین نے مل جل کر رہنے کا جو ہمیں کانسیپٹ اتنا عظیم الشان دیا ہے، اس کے اندر واقعی میں فوائد زیادہ ہیں. اس لحاظ سے بھی زیادہ ہیں کہ ایک تو آپ کے اس خاص طور پہ اس مہنگے اور مادیت پرستی کے دور کے اندر ایک تو آپ کے اخراجات بہت کم ہو جاتے ہیں. دوسری یہ میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ آنے والی جو نسل ہے وہ جو دیکھ رہی ہے وہ
بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے خاموش تربیت ہماری ایک ہوئی تھی، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے ہماری تربیت کر رہے تھے، بالکل وہی ماحول اگر اس بچے کو ملتا ہے جہاں دادا دادی ہیں جو کہ والدین ہیں اور بہت زیادہ ان سے عزت اور محبت کا معاملہ ہے، اور وہ ان کی شفقت بھی انہیں مل رہی ہے، اور پھر یہ کہ بہن بھائی ہیں ان کی بھی مل رہی ہے، تو وہ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، میں چاہوں گی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ساتھ کچھ شامل کرتے ہیں۔ سرش آقا علیہ السلام نے کثیر تعداد میں تعلیمات دیے ہم تک پہنچی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ الگ تھلگ رہنے والا جو ہے وہ نہیں، بلکہ تکلیفیں برداشت کر کے مل جل کر رہنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کے اندر جب افراد آیا کرتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے، جہاد پر بیعت کے لیے، تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے والدین کا، تو وہاں ہمیں والدین کا جو مقام ہے اس قدر عظیم الشان، اس کا ہمارے علم کے اندر بات آتی ہے۔ پھر آپ کی جو بے پناہ شفقت تھی حسین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، اس کے اندر آتی ہے۔ پھر آپ کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، آپ کے پاس جب حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، وہ ہمیں کیفیات ساری وہ نظر آتی ہے۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اقربا پروری کو عملی طور کے اوپر کر کے دکھایا، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر محبت اور تقدس شامل فرمایا ہے کہ جو ہمیں رشتوں کے اندر لے کر آنا ہے اور ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور خاص طور پر رحم کے رشتے۔ دیکھیے رحم کے رشتے اللہ کی صفت رحمان کے ساتھ منسوب ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمان کی، تو وہ اللہ سے جو ہے وہ شکایت کرتی ہے اگر کوئی رحم کے رشتوں کو جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے اور توڑ لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں مختلف آیات ملیں گی سورہ رعد میں بھی اور مختلف مقامات پر کہ جہاں پر رحم کے رشتوں کو چھوڑ دینا یا ان سے قطع کر لینا، کیونکہ دیکھیے اس وقت انسان اس قدر انا پرست اور خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنی سیلف کو دیکھ رہا ہے، میں الگ، میرا اپنا طریقہ، میرے اپنے، حالانکہ جو ایک خاندان کے اصول ہوتے ہیں ان کے تحت لے کر چلنا، دیکھیں نا اس کے اندر تو برکت ہی برکت ہے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی اس میں شامل ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں شامل ہے، آپ کی تعلیمات اس میں شامل ہے۔ تو ہر وہ عمل جو ایک مسلمان کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میرے اللہ کی اس میں کیا رضا ہے، اور ہمیں ہر عمل کی ایک تصویر جو ہے وہ ہر وقت کے اوپر ملے گی جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے روح سے۔ تو اس کے اندر اگر ہماری تکلیف کی کیفیت اگر آ رہی ہے، دوسرے کا مزاج بالکل مختلف ہے، تو آپ دیکھیں تحمل اور برداشت پر بھی، اب جیسے ادب آداب کی بات ہوئی تو اخلاقی ایک نظام جو دیا ہے اس میں تمام حقوق و فرائض ہیں، آپ اپنے فرائض ادا کریں، دوسرا کر رہا ہے آپ کو اگر محروم رکھ رہا ہے اس کو بھی عطا کریں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی محروم کرے تم عطا کرو، کوئی ظلم کرے معاف کرو، یہ ہے ہمارا دین۔ تو یہ تحمل اور برداشت کے تو بہت ہی درجات اللہ کے یہاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے صبر، تحمل، برداشت، اور خاندانی سسٹم میں اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اب دیکھیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی کہ ہمیں فرقہ نہیں ڈالنا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ انفال میں فرمایا کہ تم الگ ہو جاؤ گے، بالکل اس کی مثال ایسے دی گئی ہے تفسیر میں کہ یہ تمہاری مٹھی ہے، اور اس کو جب تم بند کرتے ہو سب تو قوت ہے، لیکن جب الگ الگ انگلیوں کی قوت نہیں ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی باتیں۔ آپ کی طرف آؤں گی جب ہم بات کر رہے تھے، میں نے ادھر سنگل فیملی سسٹم کے، تو آپ کی طرف جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے آؤں گی کہ کیا اس کے نقصانات بھی ہیں، اگر نقصانات ہیں تو تھوڑا سا ان کو بھی ہم واضح کریں تاکہ اس کا بھی تدارک کیا جا سکے۔ بس سہرش نقصانات اس کے یہی ہیں کہ اگر آپ میں تحمل نہیں ہے، آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام کی زندگی سے اس قدر خوبصورت ہمیں مثالیں ملتی ہیں، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، آپ چیزوں کو بانٹ نہیں سکتے، آپ اگنور نہیں کر سکتے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ اگر آپ ایک چھت کے نیچے اس کو جہنم بنا رہے ہیں، کیونکہ دیکھو میں تو مذہب میں ہے ہی نہیں، کیونکہ میں اور تکبر تو ابلیس میں تھا،
तकब्बुर उसने किया, अना उसने दिखाई, मैं उसने की, अल्लाह ने उसे रांगे दरगाह कर दिया, अल्लाह ने उसे अपने पास से निकाल दिया। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर तो आप एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते। उससे बेहतर है कि आप अपने घर को अगर जन्नत नहीं बना सकते तो जहन्नुम बनाने से बेहतर है कि फिर आप अलग हो जाएं और अलग रह के आप एक दूसरे से मोहब्बत कर लें, एक दूसरे की इज्जत कर लें, एक दूसरे के तकद्दुस को पामाल करने से बेहतर है कि आप अलग रह के एटलीस्ट एक दूसरे की इज्जत करें। मैं कहना चाहूँगी कि जब शादियाँ होती हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से औलाद जैसी नेमत भी अता अल्लाह करता है, तो उस वक्त तो माँ बाप और बहन भाई याद आ रहे होते हैं। उस वक्त अम्मी आप आ जाइए कुछ अरसे के मेरे पास, बहन आप आ जाइए कुछ अरसे की, मेरी बीवी अकेली कैसे करेगी, ये सब उस वक्त क्या ख्याल नहीं आता होगा? बस यही तो बात है कि अपनी ज़रूरत के ऊपर वही माँ याद आती है, वही बहन याद आती है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि उस छाँव से निकल कर आए हैं वक्ती फ़ायदे के लिए? वो क्यों नहीं सोचते कि जब हम पैदा हुए थे सारी ज़िंदगी इस औरत ने हमें पाला, हमें इतनी तरबियत दी, किस लिए किया था? कम से कम हम कुछ तो रिटर्न कर सके ना। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद का जो एहतराम है वो अल्लाह ताला का एहतराम है, वालिद की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। माँ के लिए क्या फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नियत बांधता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं खुदा की कसम अपनी नियत तोड़ देता। तो देखो मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं अपनी वालदा के लिए। तो यहाँ से वालदा की इज़्ज़त क्या बयान हो रही है सहरिश, हम उस वालदा को कैसे छोड़ सकते हैं? और यहाँ मैं एक बात और बयान कर दूँ अपनी बहनों को भी कि खुदा के वास्ते चाहे बेटी हो या बेटा हो, औलाद औलाद होती है। ये मत सोचें कि बहू के वालिदैन हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों के ऊपर माँ बाप की ज़िम्मेदारी रखी है। अगर आपकी बहू के माँ बाप हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उन माँ बाप की ज़िम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर है। खुदारा उसको वो ज़िम्मेदारी पूरी करने दें और उसका हाथ बने वो ज़िम्मेदारी पूरी करने में। ये मत सोचें कि वो आपके घर आ गई तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अगर आप उसका हाथ नहीं बनेंगे तो वो बहुत तड़पेगी, क्योंकि वो उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी पूरी करे। और यहाँ पे देखो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक ससुर की हैसियत से किस कदर खूबसूरत वो वाक़या है। मैं जब भी पढ़ती हूँ कि एक मरतबा अपनी लाडली चहीती बेटी के घर तशरीफ़ ले गए, देखा कि कुछ मतलब मूड अच्छा नहीं था। बीबी फातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत का, समझ गए कि हज़रत अली से कुछ खटपट हुई है। बाहर वापस आए, पूछा हज़रत अली कहाँ हैं? पता चला मस्जिद नबवी में है। गए तो हज़रत अली उस वक्त सो रहे थे और ज़हर के मिट्टी थी, गर्द थी। तो जब अबू तराब का जो आपको लक़ब दिया वो उसी वक्त दिया था कि बैठ गए दो जानू और आपके सर में हाथ फेरने लगे और फरमाया उठो अबू तराब उठो। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने भी मिल जाएं तो मुझे अबू तराब से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। लेकर घर आए, लेट गए, एक तरफ हज़रत अली का हाथ रखा, दूसरी तरफ बीबी फातिमा तो ज़ोहरा का हाथ रखा और कहा, फरमाया कि बोलो कि हम में सुलह हो गई। ये किरदार था बहसियत ससुर के। तो देखो फैमिली टाइज इसको कहलाते हैं। आज की तरह नहीं कि जी मेरी बेटी को क्या कह दिया, हाँ, फौरन ठीक है, हाथों ले मेरी गए। बेटी को क्या कह दिया। तो ये रिश्ते होते हैं, इस तरह से रिश्ते बनते हैं। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, रिश्ते बनाइए ताकि घर आबाद हो। और अल्लाह ताला की खुशनुदी जो है वो आबाद घरों में है, ताकि मुसलमान आबाद हों और हमारी औलादें आबाद हों। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लाम की बका और एक मुसलमान होने की हैसियत से और मुसलमान कौम होने की हैसियत से हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जहाँ पर हमें ये सहूलत दी गई है कि अगर आप नहीं इकट्ठे रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके ज़हनी इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं और आप में सब्र, तहम्मुल और मोहब्बत और इसार का वो जज्बा नहीं है, तो आप अलग हो जाओ। ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपने रिश्तों का एहतराम खो दो या अपने रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दो। ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी जगह पर हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनको ये रिश्ते मिले ही नहीं होते, जो होते ही तन्हा हैं, तो उनसे जाकर कभी इन रिश्तों की अहमियत पूछो। या वो जिनके पास बहुत थोड़ी देर के लिए ये रिश्ते आए हों और उनके हाथ से रेत की मानंद फिसल जाएं, तो उनसे जाकर इन रिश्तों की अहमियत पूछो, तो वो आपको बताएंगे कि इन रिश्तों का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है और ना ही कभी आज तक हमें कोई इस रिश्ते जैसा मिला। क्योंकि ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो यकीन जानिए भाई खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़रा सी तकलीफ़ हो बहनें तड़प जाती हैं। और माँ और बाप का तो क्या कहना कि सारी सारी रात दुआओं में गुजार देते हैं
کہ یا اللہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو. تہجد کی نمازوں میں بھی صرف اٹھ کر یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی تمام عزت و نعمت سے مالا مال کر دینا. تو وہ والدین کس طرح اپنی اولاد کے لیے برائی کر سکتے ہیں؟ یہاں پر تو ایک بات ہی ثابت ہو رہی ہے کہ یقیناً ہم لوگوں میں غلطیاں ہیں. اگر ہم ان غلطیوں کو دور کریں گے، آپس میں محبت پیدا کریں گے، اثار کی طرف آئیں گے، قربانی کی طرف آئیں گے، تو یقین جانیے یہی گھرانے جو آج سنگل ہیں یہ مشترکہ خاندانی نظام کی صورت میں ہمارے سامنے ہوں گے. آخری لمحات ہیں، کیا ایک ایک لائن کا کیا پیغام دیں گے آپ لوگ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی سہرش کہ حقیقتاً جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو اصول اور قوانین کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ، دیکھیے اصول اور قوانین اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو ساتھ دیے ہیں نا، پابندیاں بھی اور حدود بھی اور قوانین بھی. تو جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہاں کے بچوں کی ایک الگ ہی کیفیت ہے، ایک بہتر فارم میں وہ نکلتے ہیں، ایک بہتر کانفیڈنس کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہے ہیں. یہ مطلب تجربہ اور مشاہدہ اپنا اپنا کرنا پڑے گا. ہاں تو اس لیے اس کی بھی اس کو جانے اہمیت کو. کیا ایک لائن میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس سہرش یہی کہنا چاہوں گی کہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ سنتوں کے بغیر آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، رب تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا اور خوبصورت پیغامات کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے نئے موضوع کے ساتھ. لیکن ناظرین، آپ کے ساتھ ہمیشہ بات ہوتی ہے اور یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنا احتساب کریں. دیکھیے ابتدا انسان اپنے سے ہی کرتا ہے. کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ان 3 انگلیوں کو دیکھ لیا جائے جو آپ کی اپنی جانب اٹھ رہی ہیں. اس لیے کہ ہم خود کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے. جب ہم اپنی غلطیاں سدھاریں گے تو یقین جانیے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکت دے دیتا ہے، اس دسترخوان پہ برکت عطا کرتا ہے جہاں پر محبت اور پیار ملتا ہے، جہاں پر آنے والے کے لیے ماتھے پر بل نہیں ملتے بلکہ دسترخوان وسیع کر کے اس کے آگے پلیٹ بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ مشترکہ خاندانی نظام کا ہی تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتوں میں محبت و مودت کے ساتھ رہیں اور اپنے اس رشتوں کو پروان چڑھائیں. اپنی میزبان کو دیجیے گا آج کے اس پروگرام سے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ ہوگی ملاقات. آج کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہی پر معافی کی طلبگار ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.